اور یاد رکھیں کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرتا ہے وہ یہ چاہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی میرے گناہ کے اوپر گواہی نہ دے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جیسے دنیا کے اندر کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کے سامنے اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا کہ 4 قسم کے گواہ گناہ کے اوپر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلا گواہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال خود انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ جب انسان کا نامہ اعمال اللہ رب العزت اس کے سامنے کھول کر کے رکھے گا تو وہ اس کے اندر دیکھے گا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اس کے اندر لکھ دیا گیا۔ تو انسان کا نامہ اعمال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اچھائی اور برائی لکھنے والے فرشتے لگ رکھے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اچھائی کو لکھتا ہے، ایک برائی کو لکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ نے ایسے فرشتے رکھ رکھے ہیں جو تمہارے برائیوں کو اور تمہاری اچھائیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ معزز لکھنے والے فرشتے ہیں۔ انسان جو بھی کرتا ہے یہ فرشتے اس کو وہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور انسان کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتا کہ اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے جھوٹ بول دے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم گواہ ہیں، ہمارے سامنے کی یہ تھے، اس نے یہ گناہ۔ تو 2 گواہ ہو گئے، انسان کا نامہ اعمال اور دوسرے یہ فرشتے۔ تیسرا گواہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ انسان دنیا کے اندر رہ کر کے بیان بدل دیتا ہے، حاکم کے سامنے جھوٹ بول جاتا ہے، اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اس کے منہ کو سیل کرا دیں گے، اس کے منہ کو بند کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ انسان کے یہ ہاتھ پاؤں، انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب انسان جب اپنے ہاتھوں کو بولتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، میں دنیا کے اندر تمہیں راحت پہنچانے کے لیے غلط کام کیا کرتا تھا، آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ ہاتھ پاؤں کیا کہیں گے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی اور ہم بول پڑے۔ اب انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پردے میں رکھ کر تو نہیں کرتا، اپنے کانوں کو پردے میں رکھ کر نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو، اپنے دیگر اعضاء کو پردے میں رکھ کر کے گناہ نہیں کرتا، ان کے سامنے ہی گناہ کرتا ہے نا۔ اور یہ سارے کے سارے اعضاء کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان کیسے بچے گا؟ 3 گواہ ہو گئے۔ چوتھا گواہ، انسان نے دنیا کے اندر زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر اللہ کی نافرمانی اور گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا بھی کل قیامت کے دن اس کے خلاف بولے گا۔
اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین کا وہ ٹکڑا اپنی خبروں کو نشر کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے آج انسان نے اپنی دکان کے اندر حفاظت کے لیے ویڈیو کیمرہ لگا دیا، اپنے کارخانے میں ویڈیو کیمرہ لگا دیا، اپنے آفس اور فیکٹری کے اندر ویڈیو کیمرہ لگا دیا تاکہ کوئی سامان کو چرا نہ سکے۔ اگر کوئی انسان چوری کرنے کی سوچتا ہے اور چوری کرتا ہے تو اس کی فلم خود بخود بن جاتی۔ اب اس کیمرے میں دیکھ کر کے چور کو آسانی سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی کہے گی، اور یہ زمین جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیمرہ بن کر کے اس کی ویڈیو بنا لیتی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ تو جیسے ویڈیو کیمرے کے ذریعے چور کو پکڑنا آسان ہو گیا، ایسے ہی جب یہ زمین کا ٹکڑا ویڈیو بنا کر کے اللہ کے سامنے نشر کرے گا تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا؟ اس کی تو ویڈیو وہ زمین کا حصہ دکھا رہا ہے کہ دیکھ تو یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جہاں بھی کریں گے زمین کا وہ حصہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ چار قسم کے گواہ کھڑے ہوں گے، ایک تو انسان کا نامہ اعمال، دوسرے یہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، اور تیسرے انسان کے اعضاء، اور چوتھے زمین کا وہ حصہ جہاں وہ غلط کام کیا۔ یہ چار قسم کے گواہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور اس کے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا فرما بردار بنا لے۔ یہی ایک صورت ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نظر سے گر جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ ہم جو دنیا کے اندر نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اللہ نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے، ورنہ ہماری زندگی کے اندر تو اتنے گناہ ہیں، اگر اللہ ان کو ظاہر کر دے تو انسان بات کرنا تو دور کی بات، تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کے گناہ کے اندر ایک قسم کی بدبو ہوا کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ موت کے قریب جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آ کر کے اس کے اعضاء کو سونگتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان جھوٹ کا گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اپنی زبان سے، تو اس جھوٹ کے گناہ میں اتنی بدبو ہوا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ جو حفاظتی فرشتے اللہ نے لگا رکھے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر جیسی بدبو ہوا کرتی ہے، نیکی کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے، اور ایسی عجیب و غریب خوشبو ہوا کرتی ہے کہ جس خوشبو کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پسینے سے مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسینے سے بہترین قسم کی خوشبو آتی۔ وہ کس چیز کی خوشبو تھی؟ وہ نیک اعمال کی خوشبو تھی۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نوجوان نے اس کے گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جب زیادہ دیر اصرار کرتے کرتے ہو گئی تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے ٹوائلٹ کے اندر جانا ہے، اس کا راستہ بتا دیں۔
چنانچہ اس نے ٹوائلٹ کا راستہ بتا دیا۔ وہ نوجوان وہاں گیا اور ٹوائلٹ کرنے کے بعد ساری پاخانے کو اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا اور مل کر کے اس عورت کے سامنے آیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ پاخانے کو اس نے اپنے کپڑوں پہ اور جسم پر مل لیا تو اس نے اپنے گھر سے اس کو بھگا دیا کہ یہ تو پاگل بیوقوف ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان نکلا، باہر آ کر کے اس کی جیب میں 2-4 روپے تھے، اس نے ایک صابن خریدا اور صابن خرید کر کے راستے میں ایک نہر پڑتی تھی اس کے اندر نہایا، اور نہانے کے بعد اپنے کپڑوں کو دھو کر کے پاک کر لیا تو اللہ رب العزت نے اس کے جسم سے ایسی خوشبو جاری کر دی کہ مرتے دم تک اس کے جسم سے بہترین قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی کہ تو نے گناہ سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ پاخانے کو اپنے جسم پر ملا تاکہ اس عورت کے مکر و فریب اور گناہ سے بچ جائے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے جسم سے بہترین خوشبو کو جاری کر دیا اور مرتے دم تک اس کے جسم سے بہترین خوشبو آتی تھی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کتابوں کے اندر۔ اس لیے میرے بزرگوں، جیسے نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، گناہوں کے اندر بدبو ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کے اندر توبہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ عہد کر لیں کہ میرے اللہ، ہماری زندگی کے جو لمحات تیری نافرمانی میں گزرے وہ گزر گئے، لیکن آئندہ جتنی زندگی باقی ہے ہم تیری فرما برداری کرتے ہوئے اس کو گزارنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب اس طریقے سے سچی پکی توبہ کر لیں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا، اور آخرت کے اندر مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جائے گا انسان تو اللہ اس کے نامہ اعمال کو جب کھولے گا تو چونکہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں مٹی ہوئی ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے اس کی برائیوں کو ہی نہیں مٹواتا، بلکہ ان برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھوا دیتا ہے، نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ تو ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، اور جب نیکیوں سے بھرا ہوگا تو ہمارے لیے جہنم کے بجائے اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا، اور وہی ہم سب کی خواہش ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری زندگی کے تمام برے اعمال کو معاف کر دے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔